أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 21ویں پارے سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں. خداوند کریم نے پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، فوز و کامیابی اور کامرانی، رستگاری اور نجات، خوشنودی اور رضائے مولا، ان تمام کے طریقہ کار، اصول و ضابطے، قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، اور مسلمان قوم کو متنبع کر دیا کہ اچھے اعمال، اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے. دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے. ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے. اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا. حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا. وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں،
اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے۔ اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام سے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ یہ دیکھی جائے گی یار جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی، اصل تو آئے گی نہیں۔ کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے۔ اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کھائے گی۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی۔ جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا، جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا، جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا۔ لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام سے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں۔ قرآن کریم میں تاکہ ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی۔ آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہرا ہوگا۔ میری تیری کیا آرتی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا سی جا دن قیامتی دا، اسی جا دن قیامت دا، خدا باسی عدالت تے زمین تپسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہو سی۔ دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن
مکان نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں. لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے. دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے. اندازہ لگاؤ سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے. یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا. وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں. وہاں تو تمام کے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنروں اور کمشنروں اور ملک کے وزیر اعظموں اور صدروں. بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاجور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے. وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ. لمن الملک اليوم، اور دنیا دارو اور بادشاہو آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے؟ روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پناہ پناہ پکار رہے ہیں. کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. آج اگر میری جنت والے بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی، قطب، ابدال، غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں. الہی خیر فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا. یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اور میری رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم تھے. یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو. سیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل
کار بنو میں کار ساز ماننا. اور ذرا اندازہ لگاؤ, خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے, نبی جانے, رسول جانے, مجھے اور تجھے کیا معلوم. یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا, بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک, قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا, تحصیل میں نہیں کھڑا, کچہری میں میرا بیان نہیں, سیول جج سیشن جج کیا میرا بیان نہیں, میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں. فرمایا قال سبحانک. اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے. خداوند کریم کی حیثیت دیکھو, جلال دیکھو, اللہ کا رعب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے, بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو, نبی کا کرام کرنے کا انداز دیکھو. فرمایا قال سبحانک, میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی. شرک کی بات, ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے, ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے, ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے, ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے, اور ہم الٹے شرک کراتے. الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شاعر نشان نہیں, جو میری زبان سے سجتی نہیں. اور نبی کا انداز تو دیکھ, تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا, گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں. نبی کا انداز دیکھو, کہتے فرماتے ہیں کنت قلتہ فقد علمتا, اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو تو ضرور جان لیتا. ان کنت قلتہ فقد علمتا, اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی, تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب, میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے, جو میری نیت میں آتی ہے, جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں, تو انہیں بھی جانتا ہے. میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دار ہے, میں غیب دار نہیں. اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے. سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے, اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرما دی. بات بھی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, آپ نے تو کہا نہیں, آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی, لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں. ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں. ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں ماننے. اگر کوئی تین خدا مان لے, عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو, وہ تو کافر, وہ تو مشرک. اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ بھی پکا مسلمان ہے. سوچنے والی بات ہے. ہم فتویٰ نہیں دیتے, ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے. ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا. جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے, وہ مشرک ہو جائے. اور مانے بھی نبی کو اور نبی کی ماں کو, ایک تو خدا کو وہ بھی مانتے ہیں نا, خدا, اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام, انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے. اور ہم نے جہاں چیز میں چوپڑا پتھر دیکھا, جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی, جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی, ہم نے وہی خدا مانا. بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے
सन 72 में अल्लाह पाक ने जब अपने दरबार में बुलाया, बैतुल्लाह शरीफ में रश हो जाता है हज के जमाने में, तो लोग इधर उधर साथी हो ही जाते हैं। बाबे अब्दुल अजीज के पास हम लोग खड़े थे तो एक हाजी साहब जिला मुजफ्फरगढ़ के थे, वो रोते हुए आए। बाद लोगों को हमदर्दी का भी ख्याल होता है, कोई रास्ता भूल गया होगा, मुअल्लिम की जगह बताएंगे मोहल्ला, हमने कहा ऐसा क्यों रो रहे हो? कहने लगा मेरी हाजन गुम हो गई। तो पूछता है ना आदमी कि भाई कहाँ थी तुमने, कहाँ देखी, कहाँ बिछड़ी तुमसे? आखिर लगा एक जड़ी काले ठिगड़े वाले खानगा है ना, बैतुल्लाह शरीफ पे गिलाफ चढ़ा हुआ है ना, अल्लाह के घर को बैतुल्लाह को कहता कि ये जड़ी काले ठिगड़े वाली खानगा है ही के नाल बड्डी है, तलाक भी नहीं कहता, काले ठिगड़े वाली खानगा। वो सारी उम्र जो खानगा में सर मार के गुजर गई, आज अल्लाह के घर को भी खानगा कहता है। खुदा की कसम पसीने आ गए, अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, हर में मोहतरम है, अल्लाह का दरबार है, और ये क्या कह रहा है? वहां जहालत की बिना पर उसे ये पता नहीं कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूं या किसी की खानकाह पे खड़ा। और हमने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए, अल्लाह सबको हिदायत दे, समझ अता फरमाए, आमीन। औरतों को ये कहते हुए अपने कानों से सुना, बावजूद बैठा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, और क्या आपस में एक दूसरे को कह रही थी ही कोठे दे अल्लाह साईं की खबर है, कहाँ पहुंचे हुए हो? हमारी दीनी मालूमात तो देखो, हमें यह भी पता नहीं कि खुदा भी मर सकता है कि नहीं। क्या दीनदारी कमाएंगे, क्या हम लोगों के अंदर जज्बा ईमान पैदा होगा, क्या हम कुरान करीम की कदर करेंगे, और क्या हमारे दिलों में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मोहब्बत होगी, क्या अजमत होगी। अरे हम मकसद नबूवत को आज तक समझ नहीं ना पाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की अदालत में खड़े हैं, अल्लाह मियां का जलाल है, रौब है, फरमाया वो ऐसी रोब की जान है कि दरबार इलाही में हजारों सर बुलंदों के अजीजों सर झुके होंगे। जब जाओगे खुदा की कसम हर एक का सर झुका हुआ देखोगे। तमाम दुनिया के बादशाह मौजूद है, हुक्म मौजूद है, अब्दाल मौजूद है, रसूल मौजूद है, अगादाई अलीमनिल मुल्कुल यौम। और लोगों आओ बताओ आज बादशाह किसकी है, आज हुक्मरानी किसकी है, आज कौन है जिसकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अदालत खुदावंदी में खड़े हैं, रूहुल्लाह है, अल्लाह मियां ने बगैर बात के पैदा फरमाया, अपनी रूह बताया, लेकिन जलाल खुदावंदी है, फरमाया इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। और इसी तरह बस नहीं, काश तुम अरबी जानते, काश तुम्हें कुरान करीम के सियाको सबात रवानगी का पता चलता, रबत जबत को समझते। फरमाया मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अबुदुल्लाह। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परवरदिगार, ओ आतमुल हाकिमीन, जब तक मेरे दम में दम रहा, जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहा, मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। मैं तो इन सब से यूं ही कहता रहा, और लोगों आओ मेरे परवरदिगार को भी मानो, अपने रब को तस्लीम करो, और जालिमों जिस खुदा का खाते हो उसे मानो, जिस खुदा का पीते हो उसे मानो, जिस रब्बुल आलमीन की दी हुई जवानी में अकेले फिरते हो उसे मानो, जिसने दौलत दी है उसे मानो, जिसने खूबसूरत बीवी अता फरमाई है उसे मानो, जिसने अजब अजब सूरतों वाली औलाद की सूरत में खिलावे बख्शे है उसे मानो। मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अबुदुल्लाह। मैं तो लोगों से यही कहता रहा हूँ कि आओ मेरे परवरदिगार की इबादत करो, उसी की नजर न्याज दो, उसी को गैब ना समझो, उसी को हाकिम आला तस्लीम करो, उसके सिवा कोई हाकिम आला है ही नहीं।
عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے. ربی و ربکم، اور آگے سنو خدا کی قسم دیا پڑتا ہے فما وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. اور میری ربی اور میرے پروردگار اور میرے پیدا کرنے والے اور مجھے کھلانے پلانے والے اور میری جسم و جان کے مالک اور میری ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے اور میرے دوڑ دوڑ کی پیدا کرنے والے اور مجھے آنکھیں دینے والے اور مجھے زبان دل و دماغ دینے والے وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. تیری ذات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا رہا. اللہ کا جلال ہے، اللہ میاں کا روب ہے، ساری کائنات موجود ہے. رسول کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، نبی کھڑے ہیں، قطب ابدال موجود ہیں، غوث اوتار موجود ہیں، وہ اولیاء کرام موجود ہیں، تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں. اور اللہ کا پیغمبر چل رہا ہے، بال بال سے پانی بہ رہا ہے. اور میرے رب جب تک میں زندہ رہا میں نے خود بھی لیا، لوگوں کو بھی. وہ معافی نفسی خدانتا ہے، میرے دل میں بھی یہی بات ہے. تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں، جہاں رسول گھبرا جائیں گے، آخر یہ قرآن آیات ہیں. ہم لوگوں کے پاس اس وقت